اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دس کلاس. ہمارا آج 8واں سبق ہے. آئے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. تو ہم انشاءاللہ جو ہمارا 8th لیسن ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ پڑھا تھا اور یہ بار بار ہم آیت دیکھ رہے ہیں. سورۃ القمر کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا تذکرہ حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اسے جو ہے ذکر کو اور ریممبرنس کو اس سے حاصل کرے. تو الحمدللہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جو کہ بہترین عمل ہے. جس طرح ہم نے آخری سبق میں دیکھا تھا کہ ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین کام ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. تو اس پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اس سبق میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہمارا لیسن ہے، ہمارا ایک پیوٹل لیسن ہے. ان جو 20 لیسنز ہوں گے اس کورس میں، اس میں سے یہ بڑا سینٹرل ایک لیسن ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم آج کے دن میں وربز کی طرف جا رہے ہیں، افعال کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم گرامر کے اندر فعل ماضی دیکھیں گے، اور آخر میں ہم انشاءاللہ کچھ نکات تعلیم اور شوق پر اختتام کریں گے. اس لیسن کے بعد انشاءاللہ آپ 56 ورڈز سیکھ چکے ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ اس کورس کے اختتام تک ہم 125 الفاظ ہیں جو اس کورس میں ہم نے جو ڈیزائنرز ہیں اس کورس کے انہوں نے چوز کیے ہوئے ہیں. تو اس میں سے اس کا ایک حصہ 56 ورڈز ہم انشاءاللہ اس لیسن کے آخر میں ختم کر لیں گے. تو ہمارا جو آج کا نصاب ہے وہ ہے سورۃ العصر. اس کی پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کا تجزیہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اس کے اندر جو پہلی آیت ہے وہ ہے والعصر، اور عصر کہتے ہیں زمانے کو. تو والعصر قسم ہے زمانے کی. و لفظ شروع میں آئے گا. و لفظ مختلف وجہ سے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ کنجنکشن کے طور پہ بھی آتا ہے، جس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں، کہ جوڑنے کے لیے. کہ جیسے ہم کہیں زید و امر، کہ زید بھی اور امر بھی دو لوگوں کو اینڈ کے معنی میں آتا ہے. اور و یہاں قسم کے طور پہ بھی آتا ہے. تو قرآن میں یہ ایک اسلوب ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے. اس طرح بہت ساری آپ کو صورتوں میں نظر آئے گا، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشاها. اس طرح جہاں شروع میں آتا ہے اور کسی چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بلاغت کا ایک اسلوب ہے، اور یہاں قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی. اور زمانہ ایک بہت ہی ہماری زندگیوں میں جو وقت ہے بہت اہم ایک اس کا ایسپیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں وقت کی یا زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. تو ہم نے جیسے ابھی اس چیز کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر اس کی شروع ہے وہ ایک قسم سے، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء. تو اللہ تعالیٰ اکثر جو آیات ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. آسمان کو دیکھتے ہیں ہم، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، فجر کے وقت کو دیکھتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے قسم کھاتے ہیں، اور پھر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ جو بھی اس صورت میں ہے وہ کہا جاتا ہے.
عصر جو ہے وہ اردو میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عصر حاضر، ہم کہتے ہیں کہ اس عصر کے جو علوم کنٹمپریری جو نالج کے لیے ہم عصری علوم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر عصر اس طرح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی یہ مستعمل ہے، عصر کا مطلب زمانہ ہے۔ اور زمانہ ایک اس طرح سے ہسٹری کی کو ہم سائٹ کر رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہی ہمیشہ ہوتا آیا، یہی ایک رول ہے ہسٹوریکل، ایک جس طرح ایک رول ہے یہ کہ وہ آگے جو بات کہی جائے گی کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ زمانے کی قسم، اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے۔ زمانہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان بہت مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے، کسی کو 60 سال زندگی ملی، کسی کو 70-80 سال۔ پچھلے زمانوں میں لوگ تھے جن کو اس سے بھی زیادہ زندگی ملتی تھی، پر لوگ آتے ہیں اس دنیا میں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پر زمانہ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ایک طرح سے آبزرو کرے، ہسٹوریکلی سارے لوگوں کا آنا جانا آبزرو جو کیا، تو جو ایک ٹرینڈ اس سے ایمرج کر رہا ہے وہ آگے ڈسکرائب ہوگا۔ اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو وہ یہاں چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ان یہاں ایمفیسس کے لیے آتا ہے اور کسی چیز کو ایک طرح سے بتانے کے لیے کہ یہ یقیناً بے شک اس طرح چیز ہے، جیسے ہم نے پڑھا پہلے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ اردو میں بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جب عربی میں اس میں ال شروع میں آ جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ ایک خاص انسان کے لیے بھی الانسان کہا جا سکتا ہے، اور مجموعی طور پر بنی نوع انسان کو بھی الانسان کہا جا سکتا ہے۔ تو گرامر کی وجہ سے انا کے بعد جو چیز آتی ہے عام طور پہ گرامر میں اس میں چینج آ جاتا ہے، تو الانسانو کے آخر میں پیش ہے، پر یہاں الانسانہ ہو گیا، تو اس کا تعلق گرامر سے ہے۔ عربک کے اندر دو سائنسز ہوتی ہیں گرامر سے ریلیٹڈ، ایک کو ہم کہتے ہیں نحو، جو گرامر ہوتا ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب ورڈز آپس میں جوائن ہوں گے اور ایک جملہ بنے گا تو اس کے اندر ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ اور ایک اور سائنس ہوتی ہے اسے صرف کہتے ہیں، جس کو مورفولوجی بھی کہتے ہیں، جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک روٹ ورڈ سے ورڈز کس طرح ڈیفرنٹ پیٹرنز پہ بنتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کو یہاں بات بتائی کہ انا کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ اس پر یہاں زبر آیا ہوا ہے، ان الانسانو نہیں ہوگا، ان الانسانہ ہوگا، تو یہ اس کا تعلق گرامر سے ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب ہم اس جو سبق کا جو مفہوم ہے مین اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے بے شک وہ خسارے میں ہے، تو یہ ایک طرح سے وارننگ ہے۔ اور سورۃ العصر جو ہے ایک بہت ہی عظیم سورت ہے، جس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر صرف یہی سورت سمجھ میں آ جائے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو ایک بڑا ہی کمپریہنسو پیغام ہے۔ جب آپ کسی اپنے پیارے کو، اپنے قریبی، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی اگر بڑی بات بتائیں، تو کسی کی اگر آپ بھلائی چاہتے ہو تو چاہیں گے کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہو اب اس کو آگاہ کر دیں۔ تو اس طرح اس کا جو سورت کا ایک پیغام ہے، اس کا اسلوب یہ ہے کہ وارن کرنا، لوگوں کو کہنا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ عمومی طور پر جنرلی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں، اس کی استثناء آگے آئے گی۔ تو اس کو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، پاسپورٹ کیا ہوگا، پاسپورٹ مجھ سے مانگ رہے ہیں جی، تو اس میں اس کو علماء بتاتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے لوازم اعتزاز بتاتی ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ اگر اپنے مائک بند کر لیں، شاید اس وجہ سے میں
प्लीज शेयर करें। ओके, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نجات حاصل کرنے والے کچھ ہی لوگ ہوں گے، عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ خسارے میں. اور یہاں یہ چیز اس طرح بتائی جا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ الانسان ایک خاص انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا پوری بنی نوع انسان جو ہیومن جینس ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لفی خسر کے اندر ایک اس کو حسر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، یہاں آپ اگر نوٹ کریں لا فی، لا شروع میں لگ دیا جو کہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم صرف یہ بھی کہتے ان الانسان فی خسرن، وہ بھی ٹھیک تھا گرامیٹیکلی، پر اللہ تعالیٰ نے اس میں لا جو لگائے وہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت بڑا جس طرح ایک نقصان ہے اور بہت شیورٹی کے ساتھ ہے، ایمفیسس کے ساتھ کہا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ قد سے پہلے اگر لام زبر آئے تو اس میں بھی البتہ کا مفہوم آ جاتا ہے، جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے اندر لام اور زبر آ رہا ہے. تو یہاں بھی لا جو لفی خسرن آیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ یہ یقیناً بہت بڑا، جیسے یہ یقیناً خسارے میں ہے انسان. اور خسرن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، جو کہ ایک کسی چیز کی جنرلیٹی کو، اس کی ایکسپینسونیس کو ڈسکرائب کر رہی ہے. تو اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے یا یقیناً خسارے میں ہے. آپ لوگ کائنڈلی کنفرم کر لیں کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں اور اسکرین بھی دیکھ سک رہے ہیں. جی سر، آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی دیکھ پا رہے ہیں. سر کائنڈلی آپ پاس کوڈ بتا سکیں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ چائنا سے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو زوم انہیں پاس کوڈ کا پوچھ رہے ہیں. پاس کوڈ ابھی تو اس طرح مشکل ہوگی. لیٹ می سی، ان کا کیا ای میل ایڈریس ہے یا کیسے میں کروں؟ یہ ہم یا تو سیکنڈ لیسن میں کر لیں فیضان. چلیں ٹھیک ہے، میں ویسے ان کا ای میل ٹائپ کر دیتا ہوں پوچھ کے ان سے، اگر یہ پوسیبل ہو کوئکلی. نہیں تو ہم اس میں کرتے ہیں تاکہ فلو ابھی بریک نہ ہو. جی ہم نے آیت پڑھی ان الانسان لفی خسر، اور لام زبر کا ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں مثال کے ساتھ، اور لام زیر کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں مثالوں کے ساتھ. تو کبھی کبھی لام زیر کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ اس کو کسی چیز سے منسوب کیا جاتا ہے، جیسے للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. اگر کبھی کبھی لام زبر بھی اس سینس میں آتا ہے، جیسے لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے. ہم نے یہ پورا پڑھا تھا، لہو، لہم، لکا، لکھم، لی، لنا. تو یہ بھی نسبت کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھی لام زیر جو آتی ہے وہ علت بتانے کے لیے ہوتی ہے. علت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا لیدبرو، کہ قرآن نازل ہوا، مبارک کتاب ہے، اس لیے نازل کیا گیا کہ لیدبرو، کہ وہ تمام لوگ اس پر تدبر کر سکیں، اور لیتذکر، کہ اس سے تذکرہ حاصل کر سکیں، اس سے نصیحت حاصل کریں. لقد میں ہم نے لام زبر دیکھا تھا، تحقیق کے سینس میں آ رہا تھا. لفی بھی یہاں البتہ تحقیق یا تاکید کے لیے آ رہا ہے. جی اس میں میرے خیال پاس کوڈ کسی نے شیئر کیا ہے، تو فیضان آپ دیکھ لیجئے گا. تو ہم اب اس پہلی آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں. تو یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو 4 دفعہ تحقیق ہے، 4 بار تحقیق، قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے، کہ واہ تاکید کے لیے، ان تاکید کے لیے، لا فی کا لام زبر تحقیق کے لیے، اور آخر میں خسرن جو آیا وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے. تو یہ صورت جو ہے مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی انسان کو ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نالج میں
جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے اور تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں، تو وہ کیا میں بھی اس میں شامل تو نہیں ہو گیا؟ اور میں کس طرح اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے آگے استثناء آئے گا. اسی لیے جو آگے 4 چیزیں آئیں گی اس کو لوازم نجات کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس خسارے سے نجات حاصل کرنی ہے تو ان 4 چیزوں پر آپ کا عمل ہونا چاہیے. تو ہم اس پر فوری اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا، کیونکہ ہر انسان اس کی جو بیسک جو ہے ایک انسٹنکٹ ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے اور وہ راحت حاصل کرے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں شر سے دور رہوں اور میں خسارے سے دور رہوں. تو یہ نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے، اور خاص طور پہ یہاں دیکھیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنی نالج سے، اپنے علم سے ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ ایک یقیناً بہت بڑی بات ہوگی. تو اس لیے ہم نہایت عظمت سے آگے اور بڑے اہتمام سے دیکھیں کہ آگے کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ خسارہ یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں اس سے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو آپ اپنے طور پر اپنے گھروں میں اس کو پریکٹس کر لیجئے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. آگے اب جو لوازم نجات ہیں 4 آگے ڈسکرائب ہوں گی ایک ایک کر کے. استثناء بتایا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے ایکسیپٹ الا الذین. الا آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیپٹ کے لیے آتا ہے، جیسے جو کلمہ توحید ہے، جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ. there is no deity, there is no God except Allah سبحانہ و تعالی. تو اللہ استثناء کے لیے یا سوائے کے لیے آئے گا. الذین آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جو. تو الا الذین وہ لوگ، آگے اس کی پہلی صفت ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے ایک فعل کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے یا ایمان لے کر آئے. یہ ماضی کا صیغہ ہے آمنو. اس کے لیے اگر اشارہ آپ دیکھیں 4 انگلیاں رائٹ کی طرف، جس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ ایمان لے کے آئے. الا الذین آمنو، کہ یہاں ایکٹیو صیغہ استعمال ہو رہا ہے. کبھی یہاں ہم فار انسٹنس الا الذین آمنو کی جگہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو الا المؤمنین بھی کہہ سکتے تھے، پر اللہ نے ایکٹیو اور ورب کی صیغہ استعمال کیا کہ الا الذین آمنو، کہ یہ وہ لوگ اس سے استثناء ہوں گے اور اس سے جو اس خسارے میں شامل نہیں ہوں گے جو کہ ایمان لے کے ہیں. تو الا الذین آمنوا، اور اس کے بعد پھر دوسری بات بتائی وعملوا الصالحات. عملوا بھی ورب کا صیغہ ہے، اور یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کرنے والے ہیں صالحات. صالحات نیک اعمال کو کہتے ہیں. صالحہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فیمیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اعمال نیک اعمال کے لیے ہوتا ہے اعمال صالحہ. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں وعملوا الصالحات کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں. اور صالحات جمع ہے صالحہ کی، اور جس طرح صالح کی جمع صالحون یا صالحین ہے، اور صالحہ کی جمع صالحات ہے، یعنی کہ نیک صالح کام. یا آپ اگر دیکھیں عربی کے اندر ایک روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں. صلحہ جو لفظ ہے، اور صالح ورڈ ہے، اور اصلاح ورڈ ہے. یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد، لام اور ہا سے بن رہے ہیں. تو جو صحیح سلامت اعمال ہیں، یعنی اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، اس میں کوئی فساد نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں،
صاف ستھرے صالح عمل، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اعمال صالحہ، کہ نیک اعمال کرنا، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں امر دیا. تو یہ ایک آیت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کو ہم پہلے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں. پہلے آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ جب خاص طور پہ ہم اگلی آنے والی آیت کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے، یہ وہ اعمال ہیں جو انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی انسان کر سکتا ہے، کہ وہ خود ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے. لیکن چونکہ ہمارا دین جو ہے اس کا مزاج اجتماعی ہے، اس کے اندر جو ہم خیر پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھی اجتماعی ہے. تو دین کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھیں اور اپنے اپنے جو طور پر اچھے کام کریں، پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آئیڈیل معاشرہ جو کہ انصاف پر مبنی ہو، وہ تشکیل اس کی ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد جو اگلی چیزیں آئیں گی دو، اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے. تو عربی کے اندر یہ صیغہ جب آتا ہے نا شروع میں، جس میں اس میں جیسے تواصو ہے، اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وصیت کرنے سے نکلا ہے. وصیت کرنا ہمارے ہاں تو صرف کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس کا انتقال ہونے والا ہو یا فوت ہونے والا ہو تو اس کی وصیت، اس کو اس ٹائم پہ اس کو وصیت کہتے ہیں. پر عربی میں وصیت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نصیحت کرنا. ٹھیک ہے، تو تواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میوچول، اس میں ایک سینس ہے اس ورڈ کے اندر وتواصوا میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں میوچلی حق بات کی وصیت کرتے ہیں. تو تواصی، یہ تواصا جو اور تواصو جو ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ وربز ہیں. اور جس طرح آمنو بھی ورڈ تھا اور عاملو بھی ورب تھا، جمع کا صیغہ تھا، تو یہاں بھی تواصو جو ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی کچھ یہاں فعل لکھے ہوئے ہیں، جیسے تقابل، تقاتل، تدارس. یہ تمام جو ہیں ان کے اندر یہ آپس میں چیز کا کرنا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. تو تقابلہ کا مطلب ہے کہ مقابلہ کرنا. آپ کو پتہ ہے کسی کے مقابل تبھی انسان آتا ہے جب کسی کو فیس کرے، تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 2 people فار اے فیس آف. تو تقابلہ جو ہے یا تقابل جو ہے وہ 2 لوگوں کے بیچ میں ہوگا. اسی طرح تقاتلہ وہ بھی 2 لوگوں کے بیچ میں ہوگا. ایک شخص خود تقاتلہ نہیں کر سکتا، تقابلہ نہیں کر سکتا، تواصی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں انٹریکشن ہو. اسی طرح تدارسہ جو ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو پڑھایا اس سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی خود پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال ہوگا. تو آپ کو یہاں سے پتہ چلا کہ عربی کے اندر جہاں بھی آپ اس طرح کے صیغے دیکھیں، آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کچھ انٹریکٹیو ہو رہا ہے. تو دین کے اندر ضروری ہے، یہ دین کا ایک بیسک وصف ہے کہ اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو ایڈوائس کرنا ہے. تو وہ ایڈوائس 2 طرح کی ہے. وتواصوا بالحق، حق جو ہے اس کا مطلب یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حق، اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی الحق ہے اور قرآن بھی حق ہے. اسی طرح دین کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ حق ہیں. تو جو چیزیں ثابت ہیں دین کے اندر، اس کی ایڈوائس کرنا، اس کی تبلیغ کرنا اور اس چیز کی کوشش کرنا کہ وہ جو ہے عام ہو جائے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی وتواصی بالحق. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے تواصوا بالصبر، کیونکہ جب بھی آپ حق بات کی تلقین کریں گے تو مشکلات بھی آئیں گی، اپوزیشن بھی آئے گی. خاص طور پہ جب معاشرہ بگڑا ہوا ہو، تو جو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جس طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تو وہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا، اس کے اندر ناانصافی تھی، اس کے اندر کچھ لوگ تھے وہ طاقتور تھے اور کچھ لوگ تھے وہ ایک پسا ہوا طبقہ تھا.
تو جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ان کی اتھارٹی لوز ہو. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ قریش کے جو کفار تھے وہ انہوں نے جانتے ہوئے رسول اللہ کو نہیں ایکسیپٹ کیے، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ پر چوٹ پڑتی تھی. اسی طرح آج کے زمانے میں بھی یہ ایک کامن ایک تھیم ہے، ہمیشہ جن لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ بریک ہوتا ہے اس سے کہ انصاف آئے، برابری ہو، وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر مشکلات بھی سامنے آئیں گی، تکلیفیں بھی دیں گے. جب آپ حق بات کہیں گے تو وہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی، تو اس پر صبر کرنا. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنا، مستقل مزاج رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا. صبر کے 3 مفہوم علماء نے بتائے ہوئے ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ، یعنی کہ اللہ کی اطاعت پر اور نیکی کے اوپر صبر کرنا. تو نیکی کے اوپر صبر کرنا کا مطلب ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں. گناہوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی جو خواہش ہے پر آپ نے اپنے آپ کو اس سے روکا، تو یہ بھی صبر اس پہ آ جائے گا، معصیت پر صبر کرنا. اور مشکلات کا سامنا، کہ جب اگر مصیبت آئے گی تو اس پر صبر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو اس سے باہر نہ ہونے دیں، جو کہ حدود اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے طے کیے ہیں. تو ہم ابھی کوشش کریں گے کہ ہم ٹائم کے اوپر ختم کریں. تو وی ہیو اے فیو منٹس جس کے اندر ہم اپنا اس سبق کے بعد جو آگے گرامر آ رہی ہے اس کی طرف ہم پروسیڈ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں خسارے میں ہیں، اور بچنے کا راستہ یہ ہے کہ 4 چیزیں اڈاپٹ کی جائیں. وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک اہم صورت تواصی بالحق کی یہ ہے کہ آپ آپس میں مل کر اس کورس کو اچھی طرح پڑھیں. ایک ساتھی چن لیجئے، مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ہمت بڑھائیں، صبر کی فضیلت بتائیں. تو یہ بھی تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے پوچھیے. اس سے انشاءاللہ آپ کیا اپنا بھی فائدہ ہوگا. تو آپ جب کسی کا فائدہ سوچتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ میوچول ہے نا، اگر آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں تو آپ خود بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے. اور یہ دین کا مزاج ہے کہ یہاں ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. تو یہ تیسری آیت تھی، اس کا حصہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت دیتے ہیں صبر کی. تو یہ 3 الفاظ جو تھے ہم نے آج سیکھے. خسر، ان الانسان لفی خسر سے آپ یاد رکھیے. صالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے یاد رکھیں. اور الحق جو ہے اس کو آپ تواصوا بالحق سے یاد رکھیں. اچھا، گرامر کے اندر آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک امپورٹنٹ لیسن میں جا رہے ہیں جہاں ہم وربس کو انالائز کریں گے. تو ریمائنڈر، وی آر اسٹل یوزنگ دا TPI میتھڈ. ہم نے دیکھا تھا کہ عربی کے اندر الفاظ جو ہیں 3 ٹائپس کے ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو اس کے اندر ہم اسم تو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب ہم فعل کی طرف آئیں گے. اور فعل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ان کے روٹ ورڈز کیا ہیں کوئی بھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فعل اور اسم کا بھی تعلق ہے. جس طرح آپ یہاں 4 ڈیفرنٹ ابواب دیکھ رہے ہیں. آپ ابواب اس لیے کہیں گے کیونکہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ جو وربز ہیں نا وہ کچھ کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. کچھ جو ہیں اس طرح ہوں گے کہ فعل یفعل، 2 چیزیں ساتھ مل کے آتی ہیں، اس کا پاسٹ اور اس کا پریزنٹ. فعل یفعل، فتح پاسٹ کا ہے، یفتح پریزنٹ کا ہے. نصر پاسٹ کا ہے، نصر کا مطلب ہے کہ اس نے مدد کی. ینصر پریزنٹ کا ہے. ضرب اس نے مارا. یضرب یہ
present ہے. اس کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اگر آپ دیکھیں نصرہ کا ینصرو تھا اور ضربہ کا یضربو ہے, تو جو زبر زیر کا فرق آتا ہے, کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اس پیٹرن پہ آتے ہیں, ضربہ یضربو, اور کچھ ہوتا ہے نصرہ ینصرو, کچھ ہوتا ہے فتح یفتح. تو ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کلاسز میں کریں گے. ابھی یہاں بتانے کی چیز یہ ہے کہ پاسٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے. پاسٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز گزر چکی ہوئی ہے, اور پریزنٹ کا مطلب عربی میں ہے یا ابھی ہو رہی ہے یا فیوچر میں ہوگی. تو یہاں عربی میں کوئی مستقبل کا فعل اس طرح نہیں ہے علیحدہ, جو پریزنٹ ہے وہ ہی وہاں استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم اس کے لیے ایڈیشنلی کہہ دیں گے کہ یفتح, مثال کے طور پہ کہ وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اگر ہم نے اس کو خاص کرنا ہے فیوچر کے لیے تو کبھی سوفا کہہ دیتے ہیں یا پھر سین شروع میں لگا دیں گے, سیفتح. تو اس طرح کی چیز آپ فیوچر میں دیکھیں گے. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریممبر از کہ دو ہی صیغے ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی پاسٹ اور فعل مضارع پریزنٹ. تو یہاں ہم نے دیکھا فعل ماضی, اس کو پرفیکٹ ٹینس اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب ختم ہو گئی ہو, تو لیٹن اور انگلش گرامر میں پرفیکٹ کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ختم ہو چکی ہو. تو فعل ماضی ایک چیز جو کہ ختم ہو چکی ہے, فعل مضارع جو ابھی ہے یا فیوچر میں ہوگی. اچھا, یہاں اس چیز کو دیکھیں کہ جو فعل کا ڈوئر ہوتا ہے, اس کا جو سبجیکٹ ہے, جو فعل کو کرنے والا ہے, وہ ہمیں پتہ چلتا ہے فرام دا ورڈ اٹ سیلف. تو یہ 6 ابھی ہم ورڈز پڑھیں گے. اس کے اندر جس طرح ہم پہلے اشارہ کرتے تھے ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن, اسی پیٹرن پہ ہم ابھی 6 ڈوئرز کے ساتھ اس فعل کو دیکھیں گے. یہ فعل ماضی ہے. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا تم نے کیا, فعلتم تم سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اس چیز میں ایک اہم جو چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو ڈوئر آف دی ایکشن ہے وہ آخر سے پتہ چلتا ہے. جس طرح ایک جہاز ہے, اڑ گیا, اب اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے. اسی طرح فعل ماضی جو ہے یہ ایک ایسا جہاز ہے جو اڑ چکا ہے, آپ اس کو پیچھے سے دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کرنے والا کون تھا. تو جیسے فعلا یہ ڈیفالٹ ہے, اس میں کوئی چیز آخر میں نہیں لگی ہوئی, تو یہ تھرڈ پرسن میل کے لیے ہو جائے گا. فعلو کے اندر آخر میں واو اور جو الف ہے یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. فعلو کا مطلب ہے ان سب نے یہ کیا. فعلتا کے اندر آخر میں تا زبر ہے, تا زبر نشانی ہے کہ آپ نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, اور فعلنا ہم سب نے کیا. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ فعلتو یاد رکھنا ہے تو سوچو کہ اس دنیا میں سب سے جو ہے نا فالتو آدمی کون ہے, تو آپ اپنی طرف ہی اشارہ کریں, کسی اور کی طرف تو نہیں اشارہ کریں گے. تو فالتو اپنی طرف اشارہ کریں تو آپ کو یاد آ گیا کہ فعلتو جو ہے وہ سنگل فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے, تو اس سے ایک صیغہ تو یاد ہو گیا. فعلنا آپ کو پتہ ہے نون اور الف جب آتا ہے وہ اپنے لیے ہمارے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ اس طرح کر کے نا آپ اس کو یاد کر لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے, کیونکہ بار بار پریکٹس ہوگی, آسان ہو جائے گا. ایک دفعہ میں پھر کرتا ہوں, بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم بریک کریں گے اور پھر ہم اگلے لیسن کے لیے دوبارہ آئیں گے اسی لنک کے اوپر. فعل, فعلو, فعلت, فعلتم, فعلتو, فعلنا. اس طرح آپ اتنے کمفرٹیبل ہوں کہ اس طرح فوراً اشارہ کر سکیں. فتح یفتح, فتح اور فتحو میں نے ماضی اور مضارع کر دیا تھا, ہم ابھی سے ماضی کر رہے ہیں. فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا. اس طرح اور بھی بہت سارے ایگزامپلز آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمیں ٹائم ملے. من فعل ھذا, یہ قرآن میں بھی ہے, جب وہ لوگ حضرت ابراہیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم نے جو بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے آ کے پوچھا من فعل ھذا, کہ یہ کس نے کیا, کون ہے جس نے یہ کیا. تو اس کے اندر فعل لفظ استعمال ہوا, اس کا مطلب ہے یہ کس نے کیا. وفعلت, اور تم نے کیا.
تو اس کا اشارہ ہے وفعلت. اور مر ربی کا مطلب ہے کہ تمہارے یا آپ کے رب سے، فی دینہم کے اندر اشارہ ہو جائے گا فی دینہم ان سب کے دین میں، اور الی ربی کا آپ کے رب کی طرف. ٹھیک ہے، وی جسٹ ہیو 1 minute ریمیننگ. تو میں نے یہ کیا، اس میں ہو جائے گا فعلت ھذا، میں نے یہ کیا. خسارے میں فی خسرن، وہ سب ایمان لائے اور عمل کیے، تو ہوگا آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. آپ کا دین دینوں کا اور میرا دین ودینی، دینوں کا ودینی. میرا نام اسمی، اسمو کا آپ کا نام. ٹھیک ہے، تو ہم نقطہ تعلیم اسکپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم